السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اسلام میں فلاح ہے اگر آپ اہل ایمان ہوں تو۔ محمد ابو بکر صاحب جو آج کل ڈنمارک میں مقیم ہیں، وہاں اپنا کاروبار ہے۔ وہ سال میں 6 مہینے کاروبار اور فیملی کو دیتے ہیں اور 6 مہینے اسلام کی تبلیغ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران وہ دنیا سے تقریباً لا تعلق ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل بھی ساتھ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ٹائم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ آپ سنیں ان کی کہانی ان ہی کی زبانی۔ میرا پہلا نام جبیل مسیح تھا۔ میرا تعلق لاہور سے تھا۔ کافی عرصہ پہلے لاہور کے کچھ شرپسند عناصر جو خود کو نام نہاد مسلمان کہتے تھے، انہوں نے ہماری بستی کو آگ لگا دی تھی، جس میں میرے فالج زدہ والد صاحب اور معذور بہن جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ چونکہ ہمارے مذہب کے تمام لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی، جس میں کافی لوگ جل کر یا جلس کر مر گئے تھے اور گھر تقریباً سارے ملیا میٹ ہو گئے تھے، سو مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ملنے والی جل کر کوئلہ ہوئی لاشیں میرے والد صاحب اور بہن کی تھیں یا میں نے کسی اور کو دفنایا تھا۔ خیر، اس دن کے بعد مجھے اسلام، مسلمان، پاکستان اور پاکستانی سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے بیرون ملک جاننے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ میری نظر یورپی ممالک پر تھی، مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی مجھے ویزا نہیں مل رہا تھا۔ جس جگہ ان دنوں میں والدہ صاحبہ کے ساتھ مقیم تھا، وہاں میرے آس پاس کے سب گھر مسلمانوں کے تھے، مگر میں نے کبھی وہاں اذان کے وقت خاموشی ہوتی یا کاروبار بند ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ لوگ مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ضرور تھے، مگر آج جہاں تک میں نے اسلام کو جانا ہے، اس کے مطابق ان کے اعمال بالکل بھی نہ تھے۔ میرے بالکل پڑوس میں آباد فیملی میں ایک چھوٹے سے گھر میں 6 بھائی 2 بہنیں، ان کے والدین مقیم تھے۔ ایک بھائی شادی شدہ تھا جس کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ گھر بھر کے افراد کی نہ صرف ملازمہ بلکہ ذاتی جاگیر بھی تھی۔ جب جس کا دل کرتا اس کو پیٹ دیتے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے معصوم بچے اپنے ننھے ہاتھوں میں قرآن پاک کے سپارے پکڑے اپنے والد، چچا، دادا اور پھپھو دادی وغیرہ کو ان سپاروں کے واسطے دے رہے ہوتے، مگر ان نام نہاد مسلمانوں کو خوف خدا کہاں آنا تھا۔ انہوں نے صرف قرآن پاک کو پڑھ رکھا تھا، سمجھنے کی زحمت تو کبھی کی ہی نہیں تھی۔ عمل کرنا تو ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ انہیں قرآن کا علم ہی نہیں تھا۔ میری والدہ صاحبہ کا اور میرا روزگار بھی ان لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہی تھا۔ یوں میری والدہ صاحبہ نے فاطمہ سے بھی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ ہم لوگ کئی بار مہینے بعد بچ جانے والی رقم بھی فاطمہ کو دے چکے تھے تاکہ اپنا علاج کروا لیا کرے، کیونکہ اس کے جسم پر ہر وقت سسرال اور شوہر کے تشدد سے زخم بنے رہتے تھے اور اس کے پاس سے خون کی بدبو آتی رہتی تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تم ان لوگوں کی جان چھوڑ کر کیوں نہیں دیتی، واپس چلی جاؤ اپنے میکے میں، جس پر فاطمہ نے رو کر بتایا تھا کہ اس کے میکہ میں صرف اس کے والدین تھے، بہن بھائی کوئی نہیں تھا۔ ایک چچا ہے جو والد صاحب کی ساری جائیداد پر قابض ہو چکا ہے۔ اگر واپس گئی تو وہ مجھے اور میرے بچوں کو صرف اس چند لاکھ کی جائیداد کے عوض مروا دے گا۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا میری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا گھر بستا رہے۔ میری والدہ صاحبہ خاموش ہو گئیں، مگر فاطمہ کا گھر زیادہ عرصہ نہ بس سکا۔ اسے چند سال بعد طلاق دے کر 3 بچوں کے ہمراہ گھر سے نکال دیا گیا، تو فاطمہ نے تمام مسلمان گھروں کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں پناہ لی اور عدت وہیں گزار دینے کی مہلت مانگی۔ میری والدہ صاحبہ نے نہ صرف حامی بھر لی بلکہ وہاں سے رہائش بھی بدل لی تاکہ فاطمہ کے سابقہ سسرال والے ہمیں، بچوں یا فاطمہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ہم نے کینٹ کے قریب گھر کرائے پر لے لیا۔
فاطمہ نے وہیں اپنی عدت گزاری۔ اس دوران اس کا اور اس کے سارے بچوں کا خرچہ میں نے اٹھایا۔ جب فاطمہ کی عدت پوری ہو گئی تو میری والدہ صاحبہ نے اس سے مستقبل کے متعلق پوچھا تو وہ رونے لگی۔ میری والدہ صاحبہ نے اس کو دلاسا دیا اور سمجھایا کہ لوگ اس بات کو انتہائی غلط رنگ دیں گے، ہم لوگ پہلے ہی اس قیامت سے گزر چکے ہیں۔ ساتھ ہی میری والدہ صاحبہ نے مجھے بھی کہا اور خود بھی فاطمہ کی دوسری شادی کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی مسلمان اس سے دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر کوئی مجبور، اپاہج، معذور یا کم عقل شخص مان بھی جاتا تو پہلی شرط رکھتا کہ عورت سرکاری ملازم ہو، یوں وہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میری والدہ صاحبہ نے مجھے فاطمہ سے نکاح کے لیے کہا۔ میں نے اس کے عیسائی ہونے کی شرط رکھ دی۔ جب میری والدہ صاحبہ نے فاطمہ سے بات کی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں مذہب نہیں چھوڑ سکتی اور غیر مسلم سے شادی کی اجازت میرا مذہب نہیں دیتا۔ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بولی، آپ جبیل سے کہیں اسلام قبول کر لے، باقی اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی کسی یتیم خانے میں چھوڑ دوں گی۔ ان کی بات سن کر میری والدہ صاحبہ رو پڑی اور روتے ہوئے میرے پاس آ کر میرا منہ ماتھا چوم کر کہا، نہا دھو کر آؤ۔ میں نہا کر آیا تو مجھے فاطمہ کے ہاتھوں اسلام قبول کروایا۔ بعد ازاں جامعہ نعیمیہ میں بھیجا، وہاں سے اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور خاص کر پتہ چلا کہ کتابی اسلام اور آج کل کے مسلمانوں کے اسلام میں بہت فرق ہے۔ جب مجھے اسلام کی بنیادی تعلیم مل گئی تو میرا نکاح فاطمہ سے کر دیا گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ نام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا تھا، میری نظر میں میری بیوی کا مقام اور بھی بڑھ گیا۔ میں اپنی والدہ کا انتہائی مطیع و فرمانبردار ہو گیا اور یہ سب کچھ اسلام سے سیکھا۔ تقریباً 3 سے 4 سال میں الحمدللہ میں نے بہت سارا اسلام سیکھ لیا۔ اسی دوران میری والدہ صاحبہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ میں نے ایک بار پھر بطور مسلمان ڈنمارک کے لیے اپلائی کیا تو میرا بیوی بچوں اور میری والدہ صاحبہ سب کا ویزا نکل آیا۔ ہم لوگ جب سے یہاں منتقل ہوئے کبھی پلٹ کر واپس نہیں گئے۔ یہاں میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھا، بڑے بڑے علماء سے بھی اسلام کے متعلق سیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان میں لوگ جو کچھ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں وہ محض جہالت ہے۔ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور مکمل دین ہے۔ یہاں میں نے اپنا کاروبار شروع کیا جو چل نکلا۔ الحمدللہ آج بہترین کما رہا ہوں، والدہ صاحبہ کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اسلام کی اشاعت کے لیے دولت اور وقت لگا رہا ہوں۔ میرے فاطمہ سے 3 بچے ہیں، تینوں حافظ قرآن ہیں۔ ہم ہر رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ میں 6 مہینے کاروبار اور فیملی کو دیتا ہوں، جبکہ باقی کے 6 مہینے اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام پاکستانی ایک بار اسلام اور قرآن کو سمجھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ وہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ اسلام کے بالکل متضاد ہے۔ آپ کا سلسلہ صدار پڑا تو مجھے لگا مجھے بھی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں اور ان کے دل میں نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ قارئین کرام، اگر آج ہم اجتماعی طور پر دیکھیں تو حقیقت میں ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں۔ ہم عدم برداشت پر عمل پیرا ہیں، ہم حقوق اللہ کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن ہمارے معاملات جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ درست نہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔